والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے لکھا، حضرت سیدہ طیبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف فرماتے 10 دن کا، حتیٰ توفاہ اللہ، یہاں تک کہ حضور اس دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے۔ 2 ہجری کو رمضان فرض ہوا اور 11 ہجری کو سرکار اس دنیا سے پردہ فرما کر گئے۔ سرکار کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر 9 مرتبہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آیا، باوجود اس کے کہ سرکار کی زندگی بڑی مصروفیت والی تھی، سرکار نے ہر سال ہی اعتکاف فرمایا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے 1 سال ایسا ہوا کہ سرکار اعتکاف نہ فرما سکے، اگلے سال سرکار نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی دوسری سند کے اندر، دوسری جلد کے اندر روایت نقل کی، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب حضور کا آخری سال تھا نا، جب اس دنیا سے پردہ فرما کر جا رہے تھے، تو اس دن بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ یہ اعتکاف رسول اللہ کی ایسی سنت ہے جس پر حضور نے ہمیشگی فرمائی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جس وقت حضور اس دنیا سے چلے گئے، ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ کی ازواج مطہرات نے حضور کی اس سنت کو برقرار رکھا کہ ہر سال ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اس کا حاشیہ لکھتے ہوئے محشی نے لکھا، ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ قال النووی فیہ دلیل لصحۃ اعتکاف النساء لأنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اذن لہن لیکن عند ابی حنیفہ انما یصح اعتکاف المرأۃ مسجد بیتہا۔ امام نووی نے لکھا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا یہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار نے عورتوں کو بھی اعتکاف کرنے کی اجازت دی، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں عورت کا اعتکاف اس کے اپنے گھر کی مسجد کے اندر ہوگا، جامع مسجد کے اندر عورت اعتکاف نہیں کر سکتی ہے۔ یہ فتنہ بھی بڑے عروج پر ہیں، شہر اعتکاف کے نام پر عورتوں کو بھی لوگوں نے اعتکاف بٹھانا شروع کر دیا۔ اطہار القادری صاحب نے کام شروع کیا تھا، شہر اعتکاف کے نام سے عورتیں بھی جو نا اعتکاف بیٹھنے لگی۔ عورت کا اعتکاف اس کے گھر کی مسجد کے اندر، اور حضرت امام اعظم حنیفہ کا یہی فتویٰ ہے، اور یہ فقہ حنفی کا فتویٰ ہے کہ عورت اعتکاف تو بیٹھ سکتی ہے، اس کے لیے بھی سنت ہی ہے، لیکن وہ اپنے گھر کے اندر اعتکاف بیٹھ سکے گی۔ اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا ثواب ہے، اور یہ خالق کائنات کو، میں کہتا ہوں جو بندہ بڑا گناہ گار بھی ہو نا، 10 دن اعتکاف بیٹھے نا، جب آخری دن ہوتا ہے نا تو اس کا دل بڑا نرم ہو جاتا ہے، ویسے ہی اس کی آنکھوں سے رقت امیز آنسو جاری ہوتے ہیں، یہ چاہے وہ عبادت اس نے حق نہ بھی ادا کیا ہو، لیکن پھر بھی یہ اعتکاف بڑی فضیلت والی چیز ہے، اسی وجہ سے سرکار نے اس پر ہمیشگی بھی فرمائی ہے۔ لیکن خرابی یہ ہے کہ آج ہمارے پاس ایک عذر ہے کہ ہم کہتے ہیں ہماری زندگی بڑی مصروفیت والی ہے، ہم نے کام کاج بھی کرنا ہے، عید بھی آنڈی ہے تو شاپنگ بھی کرنی ہے، تو بڑھیاں نے بازار دے بھی چکر بھی لانے تھے، اعتکاف کون بیٹھے گا ہیں؟ اور پھر وہ نوجوان بچے جو نہ مسجد کا تقدس کا خیال رکھتے ہیں، نہ ان کا عبادت کا ذوق شوق ہوتا ہے، جنہیں پورا مہینہ رمضان سے تراوی نہیں پڑھی، وہ اگے اعتکاف بھائی ہوندا ہے، تو ادھروں تراوی کھڑی ہوتی ہے، ادھروں لیٹرین چ وڑیا ہوندا ہے وضو کرنے پاس۔ کیوں؟ سمجھدار بندوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ دیکھو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کتنی مصروفیت والی تھی کہ 2 ہجری کو جہاد فرض ہوا اور 11 ہجری کو سرکار اس دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے۔ 9 سالہ زندگی کے اندر سرکار نے 73 جنگیں بھی لڑی ہیں، اور اس اسلام کو پوری دنیا تک بھی پھیلانا تھا، اور مخالفت بھی ہر طرف سے تھی، اپنے خاندان سے بھی مخالفت ہی ہیں، اپنے بھی ناخوش اور یہ سرکار کی اتنی مصروفیت والی زندگی کے باوجود بھی سرکار نے ہر سال ہی اعتکاف فرمایا۔
اور اس پر ہمیشگی ہی فرمائی ہے۔ کیوں کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بہت بیان کی ہے۔ امام طبرانی نے معجم طبرانی کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان نقل فرمایا من اعتکف بین المغرب والعشاء لم یتکلم الا بصلاۃ و قرآن۔ فرمایا وہ بندہ جس نے صرف مغرب کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک کسی جامع مسجد کے اندر اعتکاف کیا، لم یتکلم، کسی سے اس نے گفتگو نہیں کی، الا بصلاۃ و قرآن، صرف قرآن پڑھتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ اتنی دیر صرف مسجد کے اندر گیا اور اس نے اعتکاف کی نیت کر لی ہے، نویت سنت الاعتکاف، نام بھی آندھی ہوئے کہ میں اعتکاف کی نیت کرنا، جدو مسجد جاوے نویت سنت الاعتکاف، میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، بس اس کا اعتکاف شروع، جب باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ہے۔ یہ اتنا اعتکاف، یہ نہیں کہ صرف مغرب اور عشاء کی نماز ہی اس کے ساتھ خاص ہے، جب بھی وہ مسجد کے اندر آئے، یہ صرف فضیلت کو بیان کرنے کے لیے سرکار نے ایک وقت بیان کیا، اور سب سے کم وقت یہ ہوتا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان جماعت کا جو ہوتا ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف ما بین المغرب والعشاء فی المسجد الجماع لم یتکلم الا بصلاۃ و قرآن کان حقا علی اللہ ان یبنی لہ قصرا فی الجنۃ۔ اتنی دیر اعتکاف کرنے کی وجہ سے اللہ کے ذمہ کرم پر یہ چیز واجب ہو جاتی ہے، اللہ اس بندے کے لیے جنت کے اندر سونے کا ایک محل تعمیر فرماتا ہے۔ اتنی دیر اعتکاف بین المغرب والعشاء ان یبنی لہ قصرا فی الجنۃ، جنت میں اللہ اس کے لیے ایک محل بناتا ہے۔ اور اسی امام طبرانی نے لکھا، سرکار نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا، نہ بھی ٹائم ملے تو کوئی 3 دن آخری جو چھٹیاں ہو جاتی ہیں کماں تو، اور نہ بھی ٹائم لگے تو آخری دن بازاراں جو چاند رات بنان تو بہتر ہے کہ مسجد کے اندر آ کر اعتکاف کر لے۔ سرکار نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل بینہ و بین النار 3 خنادیق کل خندق ابعد مما بین الحافقین۔ فرمایا اللہ اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ بنا دیتا ہے جس نے صرف ایک دن اعتکاف کیا، اور فرمایا ایک خندق کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے، یعنی وہ بندہ جہنم سے اتنا دور چلا جاتا ہے۔ 3 خندق، 3 زمین سے آسمان کے فاصلوں کے برابر وہ بندہ جہنم سے دور چلا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جہنم سے دور جائے گا تو جنت کے تو قریب جائے گا ہی جائے گا، ادھر سے تو دور گیا ہوگا تو قریب تھوڑی دیر اعتکاف کرنے کا بھی یہ اتنا ثواب اجر ہے، ایک دن کے اعتکاف کرنے کا بھی اتنا اجر و ثواب ہے، لیکن جو سنت اعتکاف رمضان کے اندر آخری 20 دن اعتکاف بیٹھتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، جس نے رمضان کے آخری عشرے کے اندر 10 دن اعتکاف کیا، اللہ اس کو 2 مقبول حجوں کا اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جی کوئی بندہ دس سکتا ہے اج حج دے پیسے کنے لگتے ہیں؟ ویسے میری ساس ہون کر کے آئی ہے، انہیں 9 لاکھ روپیہ لایا حج دے تے، وہ تو وہ منڈا گیا 18 لاکھ روپیہ انہوں نے لایا ہے، وہ حج کر کے آئے ہیں۔ اگے شرط بھی ہے کہ 18 لاکھ حلال دے بھی ہون دے اللہ قبول کرے گا، جی وچ حرام دے بھی ہوئے تے حج بھی تے کوئی عبادت بھی سرکار نے فرمایا من اشترى درہما بعشرۃ فیہ درہم حرام لم یقبل اللہ فیہ ما دام علیہ، جنہیں 10 روپے کا کپڑا خریدیا 1 روپیہ وچ حرام دا سی، فرمایا جدوں تک وہ کپڑا پا کے عبادت کرے گا لم یقبل اللہ نے وہ کوئی عبادت بھی قبول نہیں کرنی، تے جنہیں اندر پایا ہے ایتھے حلال تے حرام، وہ 18 لاکھ تے 2 لاکھ روپیہ ایک عمرے دے واسطے چاہیے تے رمضان 2.5 لاکھ دا عمرہ ہو گیا ہے، 5 لاکھ اے تے 18 لاکھ او، 23 لاکھ روپے تے 2 حج تے 2 عمرے ہونے سن۔ سرکار نے فرمایا اپنے محلے کی مسجد کے اندر 10 دن اعتکاف بیٹھو، اللہ 23 لاکھ، پھر اس نے کیا کرنا، وہ مشقت بھی برداشت کرنی، آنے جانے کا سفر، پھر صفا مروہ کی سعی ہے، حج بڑا مشکل عمل ہے، اتنا رش بھیڑ کے اندر ہے، پیدل وہ مینا کے اندر جانا، یہ کرنل صاحب گئے بڑا فاصلہ بن جاتا ہے، اتنی مشقت برداشت کرنے کے بعد بھی اللہ کی چاہت ہے وہ اس کا حج عمرہ قبول کرے یا نہ کرے، فرمایا محلے کی مسجد میں اعتکاف کرے کہ حجتین و عمرتین، اللہ 2 قبول کیے ہوئے حجوں اور 2 قبول کیے ہوئے عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے جنہوں نے نیت کی اللہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں کہتا ہوں کبھی اس سنت کا بھی مزہ چکھنا چاہیے،
یہ تو نظام جب ہم مر جائیں گے نا بچوں کے کپڑے بھی پھر آ ہی جائیں گے جب مطلب مر جاتا ہے نا، اور جب موت آ جاتی نا پھر وہ فرشتے یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے بچے چھوٹے ہیں، کمائے گا کون، روٹی کون دے گا، روٹی تو اللہ نے دینی ہے۔ جس کا باپ کا سر پر سایہ نہ بھی ہو روٹی وہ بھی کھا کر سوتے ہیں، کپڑے لوگ ان کو بھی دے جاتے ہیں، ضروریات زندگی چلتی رہے گی، لیکن یہ زندگی پھر پتہ نہیں کبھی مہلت دے یا نہ دے۔ میں کہتا ہوں کبھی اس سنت کا بھی مزہ چکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے اللہ ہم سب مسلمانوں کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن ساتھیوں نے اعتکاف بیٹھا ہے نا وہ اپنا نام بتائیں، اور گزارش کروں گا کہ جو بچے ہیں جن کو عبادت کا ذوق نہیں وہ مسجد کا بڑا تقدس استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں جتنی بھی مسجد ہیں نا ادھر آپ چلے جائیں، اور جو اعتکاف کے اندر حشر ہوتا ہے نا وہ بس اللہ الامان اللہ بس اللہ معاف فرمائے۔ تو سمجھدار بندہ بچہ بھی ہو تو سمجھدار ہو کہ عبادت کا ذوق رکھ سکے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولا